آئیے آج ایک بہت پرانی اور سبق آموز کہانی سنتے ہیں۔ ایک ایسے سرسبز باغ کی کہانی، ایک سخی دل کی داستان اور ایک ایسا سبق جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ تو ہر بڑی کہانی کی طرح اس کی شروعات بھی بہت سادہ انداز میں ہوتی ہے، جو ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں سب کچھ بہت پرسکون اور خوبصورت تھا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا باغ جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو، درخت پھلوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہوں اور جہاں ہر چیز اللہ کی رحمت کی گواہی دے رہی ہو۔ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ جیسے جنت کا ایک عکس ہو۔ تو اس کہانی کا پہلا باب ہمیں باغ کے اصل مالک سے ملواتا ہے، ایک ایسا شخص جس کی سخاوت ہی دراصل اس باغ کی زرخیزی کی اصل وجہ تھی۔ دیکھیے، باغ کے خوشحالی کا اصل راز اس کے مالک کے کردار میں چھپا تھا۔ وہ ایک نیک دل انسان تھا جو یہ جانتا تھا کہ اصل دولت بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ وہ اپنی فصل کا ایک حصہ ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے رکھتا تھا، اور یہی سخاوت اس کے باغ کی بے پناہ برکت کا ذریعہ تھا۔ لیکن جیسا کہ ہر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، یہاں بھی آیا۔ جب ملکیت اگلی نسل کے ہاتھوں میں آئی تو ان کی نیت اور سوچ کا دھارا بھی بدل گیا۔ تو ہوا یوں کہ وقت کا پہیہ گھما اور وہ نیک مالک اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد باغ اس کے بیٹوں کو وراثت میں ملا، اور بس یہیں سے ان کے دلوں میں لالچ کا بیج پھوٹنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی سوچ پر خود غرضی کا سایہ پڑا۔ انہوں نے اپنے باپ کی میراث کو بھلا دیا اور بس یہ سوچنے لگے کہ کس طرح صرف اپنی جیبیں بھری جائیں۔ ان کا منصوبہ بہت سیدھا لیکن بے رحمانہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ صبح سویرے اندھیرے میں ہی باغ میں جائیں گے اور سارا پھل توڑ لیں گے تاکہ کوئی غریب ان کی دولت میں حصے دار نہ بن سکے۔ وہ اپنے اس پلان پر بڑے خوش تھے، اس غلط فہمی میں کہ اب وہ اپنی قسمت کے خود مالک ہیں۔ انہیں لگا کہ اب انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اپنی ساری منصوبہ بندی کے نشے میں وہ ایک بہت بڑی حقیقت کو نظر انداز کر رہے تھے، ایک ایسی حقیقت جو ان کی پوری دنیا بدلنے والی تھی۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ کائنات کا اصل مالک کوئی اور ہے۔ وہ باغ کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے تھے، لیکن اصل طاقت تو کہیں اور تھی۔ اور پھر جب وہ اپنے میٹھے خوابوں میں کھوئے ہوئے تھے، آسمان سے ایک فیصلہ نازل ہوا۔ کہانی اب اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی۔ رات کی گہری تاریکی میں ایک آسمانی آفت نے باغ کو آ لیا۔ ایک ہی لمحے میں سب کچھ بدل گیا اور ان کی ساری امیدیں، ان کے سارے منصوبے راکھ ہو گئے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تباہی کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کل کا ہرا بھرا باغ آج ایک جلے ہوئے کھنڈر جیسا تھا۔ درخت کوئلہ بن چکے تھے اور زمین سیاہ پڑ گئی تھی۔ ان کا لالچ انہیں لے ڈوبا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب ان بھائیوں نے اس بھیانک حقیقت کا سامنا کیا تو ان کا کیا حال ہوا۔ اگلی صبح وہ تینوں بھائی اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے بڑے پرجوش تھے، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ قدرت نے ان کے لیے کیا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ جب وہ باغ پہنچے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ انہیں لگا کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں، یہ ان کا باغ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جلد ہی تلخ سچائی ان پر کھل گئی۔ یہ ان کا ہی باغ تھا، لیکن اب وہاں صرف تباہی اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ تو یہاں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اعمال کا نتیجہ کیا نکلا۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو وہ اپنی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے غریبوں کا حق مارنے کی کوشش کی اور قدرت نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ تو اس دل دہلا دینے والی کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ یہ ہمیں دولت اور رزق کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہماری کامیابی ہماری چالاکیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی رضا اور اس کے حکم سے ملتی ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں برکت اور خوشحالی کہاں تلاش کرتے ہیں، اپنے تدبیروں میں یا اس ذات پر بھروسہ کرنے میں جو ہر چیز پر قادر ہے۔